الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم فرماتا ہے، تیسرا رکوع شروع ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، لا تعبدوا الا ایہ، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ سر جھکا لینا اللہ کے احکام پر، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لینا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اور عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تمام مشکلات پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں قبول فرمائی ہیں، تو وسیلہ بھی جائز ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ 1385 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نابینا شخص تھا۔ عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں لٹا دے، میری بینائی واپس آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے آخرت کی بہتری کے لیے دعا کروں۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے، یعنی کہ بینائی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مہربانی فرما کے میرے لیے دعا فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اچھی طرح وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی اللہم فشفع فیہ، یا باری تعالیٰ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا سکھائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات مخالف نہیں، مانگنا اللہ سے ہے، وسیلہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو صحابی عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور واپس آیا، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرمائی، یعنی اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے بھی عطا فرماتا ہے، اور ڈائریکٹ بھی آپ مانگ لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی، ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام میں، اور سب سے بڑی خدمت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ، تبیان القرآن، اردو زبان میں سب سے بہترین جو تفسیر، اگر آپ کسی کو دنیا میں کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بار اس کو پڑھیں، تو اس تفسیر کا نام ہے تبیان القرآن۔ آپ کو پلے اسٹور سے بھی مل جائے گی اور PDF بھی مل جائے گی آپ کو، تو پلے اسٹور سے آپ لکھیں گے تبیان قرآن تو وہ مل جائے گی۔ بڑی آسان ہے اس تفسیر کو پڑھنا، وہاں اوپر آپ سرچ بار بھی ہے، آپ کلک کریں کون سی صورت اور اس میں سے کون سی آیت یا کون سا رکوع جو ہے وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ایک آیت یا کسی ایک رکوع کو دیکھنا ہو تو بڑا آسان ہے۔ تو انہوں نے اس جو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بہترین تفسیر کی ہے کہ ہم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں سب سے پہلا تو جو درجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی اس دعا میں دنیا بھی اور آخرت بھی، کیونکہ مسلمان کو دونوں چاہیے، دنیا بھی بہتر چاہیے اور آخرت بھی بہتر چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قوی مسلمان ضعیف سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ آپ جسم کے لحاظ سے بھی قوی ہوں، آپ ذہنی طور پہ اور مالی طور بھی قوی ہوں، تو قوی مسلمان ضعیف مسلمان سے کیا بہتر ہے، کیونکہ وہ دے سکتا ہے، وہ امداد کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں دنیا میں بہتری کی اور آخرت میں بہتری کی۔ تو ہمیں کیا تعلیم ملی کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی جسے ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بخشش مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس وقت دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ کیا؟ اللہ سے مانگنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا، یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے دعا جو ہے وہ کرنا سکھائی ہے۔ زندہ ہے تبھی آپ، بخاری شریف میں حدیث ہے 10 1010، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم ان کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو زندہ سے بھی کر سکتے ہیں اور جو فوت ہو گئے ان کے وسیلے سے بھی کر سکتے ہیں، تمام طریقے جائز ہیں۔ اور یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی 1385 ابن ماجہ میں، اس کے راوی ہیں عثمان بن حنیف صحابی۔ ان کی ایک اور روایت ہے طبرانی میں 508 نمبر روایت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس جایا کرتا تھا، لیکن ان کا کام نہیں ہو پاتا تھا، وہ وہاں پہنچ نہیں پاتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف سے رابطہ کیا۔ عثمان غنی خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تیسرے خلیفے رضی اللہ عنہ۔ تو اب وہ شخص عثمان بن حنیف کے پاس آیا، ایک اور صحابی کے پاس، تو عرض کرنے لگا کہ میں جاتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا یا میرا کام نہیں ہو پاتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تم وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب تیرے حبیب کے صدقے سے دعا کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، دعا کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دربار میں چلے گئے وہاں، تو فوراً آپ نے ان کو بلایا اور ان کا کام ہو گیا۔ یہ صحیح روایت امام طبرانی کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ صحابی نے وہ دعا سکھائی آپ علیہ السلام کے جانے کے کئی سال بعد، عثمان غنی کے زمانے میں صحابی نے تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ میں تجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زندہ کے وسیلے سے بھی کر سکتے ہیں آپ، جو اللہ کو پیارا ہو گیا اس کے وسیلے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، کہ کسی بزرگ کے، کسی ولی کے جو ہے وہ وسیلے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقے جائز ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سارے شامل ہیں۔ مانگنا اللہ سے، وسیلہ کس کا؟ اللہ کے پیارے محبوب یا اولیاء کرام کا کسی کا وسیلہ۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے سامنے کسی بزرگ کے بارے میں کہ تو دے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی طرف سے دے گا، بلکہ وہ بھی دعا کرے گا۔ جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 32002، ایک صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام خواب میں اس کی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بارشیں ہوں گی تو میرا عمر کو سلام کہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اس کو ابن حجر اسقلانی نے اور امام ابن کثیر دونوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو اس پر میری پوری ایک تحقیق ہے، جو میرا مقالہ ہے PhD کا، تو اس میں ایک پوری فصل اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہاں یہ دعا آپ نے مانگنی ہر نماز میں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 69 69 آیت میں اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا ہے صدیقی نبیوں پر، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقی نبی صدیق والشہداء شہداء والصالحین اور صالحین پر، یعنی یہ انعام یافتہ لوگ، ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بہت اچھی ہے نبیوں کے راستے پر، صدیقین شہداء صالحین۔ تو صالحین کا راستہ بھی نبیوں والا ہی راستہ ہوگا، الگ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ آپ ان کی سنگت میں رہیں گے اور ان کی سنگت میں رہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وسیلے کو آپ کیا کریں گے؟ فالو کریں گے، تو یہ بہت اعلیٰ چیز۔ تو صراط الذی انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر غضب ہوا، نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو سیدھے راستے پر چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ حدیث ہے ترمذی شریف میں، حدیث ہے 32-34، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب بیان فرماتے، ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ کسی دن اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ دعا مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما اور ان کی محبت نصیب فرما جو تم سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کی۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں، ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر اس سورہ فاتحہ کہ اوورآل جو ہے وہ اس کو پڑھنا، نماز میں پڑھنا کیسا، اور اس کے آخر میں آمین کہنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہماری پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ جی جاوید منور صاحب۔ جی السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت طبیعت القرآن میرے مطالعے میں ہے، میں نے پڑھی ہے، بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی شرح مسلم اور شرح بخاری بھی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ علامہ جی جی بس یہی بولنا تھا۔ جی جی بہت ٹھیک جی ہے۔ جی بس یہ جی آپ نے اس کا جی جی عرفان صاحب جی عرفان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ ایک جو آپ نے مفتی صاحب بتائی ہے ایپ کے بارے میں پلے اسٹور سے، ایک وہ بتا دیجئے اور دوسرا ریکارڈنگ پہ لگا دیجئے۔ ہاں، ریکارڈنگ کے دوسرے طریقے سے میں نے لگائی ہے، تو وہ چل رہی ہے، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ایپ ہے، ٹھیک ہے جی، طبیان قرآن، اس جو ہے نا ایپ کا، یعنی اس میں آپ لکھیں گے نا طبیان قرآن، تو وہ آپ کو ایپ مل جائے گی۔ اس میں پورے قرآن پاک جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے طبیان قرآن، تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں ڈالی ہوئی ہے طبیان القرآن۔ میں اس کا لنک آپ کو سینڈ کروں گا گروپ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمام دوست اس کو، ٹھیک ہے، بہت ہاں، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ کسی بھی آیت کی تفسیر دیکھنی ہو، ٹھیک ہے جی، تو مائک سب میوٹ کر لیں، جب آپ کوئی فرمانا چاہیں تو پھر آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، طبیان قرآن اس کا۔ تو کسی بھی آیت کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہو، سمجھنی ہو، تو ماشاءاللہ اس میں آپ کو یہ سارا کچھ مل جائے گا۔ اور جیسے ہمارے بھائی نے بات کی، جیسے ہمارے بھائی نے بات کی جاوید صاحب نے، کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے بخاری شریف کی شرح، کیا نام ہے اس کا؟ کسی بھائی کو پتہ ہے؟ کوئی بھائی بتا نعمت سکتے؟ الباری حضرت، نعمت الباری، نعمت الباری نعمت الباری۔ شرح اور بخاری۔ جی ایک مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، شرح صحیح مسلم۔ تو بہت بڑا کام جی کیا جی ہے، قرآن پاک کی شرح تفسیر لکھی ہے علامہ صاحب نے، بخاری کی شرح بہترین، پھر مسلم کی شرح بھی انہوں نے بہترین کی ہے۔ تو یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ سیکھنے میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ نعمت الباری جو ہے نا، اپنا
तिबियान कुरान, इस ऐप को आप अपने मोबाइल में रखें। और बेहतरीन उसमें काम पता ही क्या है, एक और चीज़ है उसमें ये चीज़ ये है कि आपके एक एक जो लफ्ज़ है ना कुरान पाक, उसका माना पहले आपको नज़र आएगा कि एक लफ्ज़ अलहम्द है, उसका माना क्या है, ठीक है, अर्रहमान का माना क्या है, मगदूब का माना क्या है, एक एक लफ्ज़ का। उसके बाद फिर उसका बामुहावरा तर्जुमा होगा। तो ये मुझे चीज़ बड़ी पसंद आई। तो हमने पहले पढ़ा था मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद ये कि बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को खबर या तलब मालूम हो जाए, उसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब गैर मुफीद, ठीक है, नहीं बल्कि उससे पहले हम जुमला की एक किस्म रहती है हमें। अच्छा, मुरक्कब मुफीद को फिर हम जुमला भी कहते हैं, ठीक है जी। जुमला कलाम इसका मुरक्कब मुफीद का नाम है। तो जुमला की दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की हमने आगे फिर पूरी तफसील पढ़ी, उसकी तारीफ़ है। जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। अब जो जुमला की अक़साम है ना, एक खबरिया और दूसरा इंशाइया। तो आज हम जुमला इंशाइया को हम पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया की 10 अक़साम हैं। अमर क्यों, अब पहले तो इसको देख ले, जुमला इंशाइया कहते हैं कैसे। जुमला इंशाइया वो जुमला जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा न कहा जा सके, जैसे इद्रिब, तू मार। अब इसके बोलने वाले को हम सच्चा झूठा नहीं कह सकते कि तूने झूठ बोला है, ठीक है जी। क्या कहेंगे कि इद्रिब, तू मार। अब इसको कहते हैं जुमला इंशाइया, यानी होने का, यानी होने कि आप मुझे जो है ना ये, या आप कहेंगे मुझे पानी दे, तो हम उसको सच्चा झूठा नहीं कह सकते, वो तो एक चीज़ मांग रहा है। तो इसको कहते हैं जुमला इंशाइया। अच्छा, जुमला इंशाइया के फिर अक़साम आगे 10 हैं। इसम है, जैसे इद्रिब, अमर है, जैसे इद्रिब मार तू। नहीं है, जैसे ला तद्रिब मत मार। ये किस में शामिल होगा, जुमला इंशाई में। इस्तिफाम, जैसे हाल दरब ज़ैदुन। तमन्नी, जैसे लईता ज़ैदन हादिरुन। तरज्जी, ठीक है, तमन्नी तमन्ना करना, तरज्जी उम्मीद करना, जैसे लअल्ला अमरन गायबन, शायद कि अमर गायब हो। उकूद, यानी जैसे बेत वश्तरी, तो मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा। ये जो ख़रीद फ़रोख्त में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, बेत वश्तरी। तो निदा, जैसे या अल्लाह। अर्ज़, जैसे अला तनजिलु बिना फ़तुसीब खैरा। इनके नीचे तफसीर भी लिखी हुई है, इसको आप देखिएगा कि तू हमारे पास आया तो तुझे भलाई पहुँचेगी। कसम, जैसे वल्लाहि ला अदरिबन ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूंगा। ताज्जुब, जैसे मैं आहसनु, आहसन भी, कितना वो अच्छा है। तो ये 10 किस्में किसकी हैं, जुमला इंशाइया की। तो आज आपने जुमला इंशाइया की तारीफ़, वो जुमला जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा न कहा जा सके, जुमला इंशाइया, उसकी तारीफ़। फिर इसकी 10 किस्में हैं। कहीं भी अमर आ जाए, नहीं आ जाए, इस्तिफाम वाला जुमला आ जाए, तो हम उसके कहेंगे जुमला इंशाइया कहेंगे उसको। इंशाउल अरबिया का जो दूसरा सबक था, तमरीन, हमने वो आपने करनी है, ठीक है ना। जब करेंगे तो प्रैक्टिस आएगी, फिर आप आगे जो है ना उसको बना पाएंगे, और जो है उसमें आप अरबी आपको समझने में आसान हो जाएगी। आज हमारा सबक है अदरसुस सालिस, तीसरा सबक। अय्यलुन, बारहसिंगा। सौरुन, बैल। बकरतुन, गाय। ज़ेबुन, भेड़िया। शातुन, बकरी, ठीक है जी। अस्वद, काला, मुज़क्कर के लिए आती है। सौदा, काली, मुअन्नस के लिए। कबीरुन, बड़ा। कबीरतुन, बड़ी। सगीरुन, छोटा। सगीरतुन, छोटी। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अय्यलुन, बारहसिंगा। सौरुन, अस्वद, काला बैल, ठीक है। अस्वद यानी मुज़क्कर के लिए अस्वद आएगा, मुअन्नस के लिए सौदा आएगा। बकरतुन, सौदा, काली जो है वो गाय, ठीक है। ज़ेबुन, कबीरुन, बड़ा भेड़िया। ज़ेबुन सगीरुन, छोटा भेड़िया। शातुन सगीरतुन, छोटी बकरी। हादा, ये, अब आगे हादा सौरुन कबीरुन, ये बड़ा बैल है। हादिही बकरतुन कबीरतुन, ये बड़ी गाय है। ज़ालिका ज़ेबुन अस्वद, ज़ालिक पढ़ा था ना हमने कल, वो काला भेड़िया है। तिलका शातुन सौदा, तिलक मना वो, ये पिछला सबक भी इसमें शामिल हो रहा है। वो काली बकरी है, यानी मुअन्नस के लिए सौदा आएगी और मुज़क्कर के लिए अस्वद आएगा, काला और काली। ज़ालिका, वो अय्यरुन कबीर, वो बड़ा बारहसिंगा है। मा हादा, ये क्या है, सवाल है, ठीक है। तो हादी बकरतुन कहेंगे। हाजा सौरुन, ये क्या है, बैल है। मा हादी, ये क्या है, हादी कित्ततुन, ठीक है। अब इसके हाजा अय्यलुन, हाज़िही शातुन, तिलका बकरतुन, मा हाजी, हाजी बकरतुन, मा हाजा, हाजा सौरुन, मा हाजी, हाजी कित्ततुन, मा ज़ालिका,
ٹھیک ہے. ذالک ذئبن، ما ذالک بھی ذئبن، یا آپ کہیں گے ثور ذئبن کہیں گے اس کو بھی. ما تلک قطۃ. یہ سبق آسان ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہے اردو سے عربی، یہ آپ نے کرنی ہے. جی محترم، کسی نے اگر اس بارے میں کوئی اردو سے عربی کی ہو تو ضرور بتائے. کسی نے کی ہے، کسی بھائی نے؟ اگلا ہمارا سبق ہے وہ ہے صرف بہائی. ٹھیک ہے جی، صرف بہائی. اس میں کل ہم نے آپ کو سبق دیا تھا ماضی کا، صرف صغیر. ٹھیک ہے. صرف کبیر دی تھی، صرف کبیر فعل ماضی معلوم. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ ہم نے کل دیا تھا. ضربا مارا اس ایک آدمی نے. ٹھیک ہے جی. ضربا مارا ان دو مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے. تو عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سیمپل ہے. تو اس طرح اس کو یاد کریں گے تو آگے جتنے بھی گردانیں ہیں وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی، جتنے بھی طریقے ہیں، کیونکہ یہ ایک سیمپل کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک مثال، یہ ضربہ ہے. اسی طرح آپ ناصرہ ناصرہ ناصرو، کفرہ کفرہ کفرو، قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کفرو. تو یہ یاد کریں گے تو ساری جو چیزیں وہ پھر خود ہی زبان پہ چڑھ جائیں گی. تو آپ نے ضربہ ضربہ ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. اس کی گردان یہ ماضی معروف ہے. ٹھیک ہے. آگے صرف کبیر فعل ماضی مجہول، اس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے کہ ضرب مارا. اب اس میں ہے مارا گیا، دوریبا مارا گیا وہ ایک مرد، دوریبا مارے گئے وہ دو مرد، دوریبو مارے گئے وہ سب مرد، دوریبت ماری گئی وہ ایک عورت، دوریبتا ماری گئی وہ دو عورتیں، دوریبنا ماری گئی وہ سب عورتیں، دوریبتا مارا گیا تو ایک مرد، دوریبتما مارے گئے تم دو مرد، دوریبتو مارے گئے تم سب مرد، دوریبتی ماری گئی تو ایک عورت، دوریبتما ماری گئی تم دو عورتیں، دوریبتو نہ ماری گئی تم سب عورت، دوریبتو مارا گیا میں اور دوریبنا مارے گئے ہم. تو اس کو آپ نے فی الحال صرف گردان یاد کرنی ہے. یعنی پہلے آپ نے معروف کی کرنی ہے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، ایسے معروف. پھر آپ نے مجہول دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتن دوریبتو دوریبنا، ایسے زبان پہ چڑھانی ہے. جب زبان پہ چڑھ جائے گی، ایک گردان اچھی طرح سے چڑھ جائے گی تو ساری ہو جائیں گی.